اللہ 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 اللہ۔ اسکول جاتے تھے اس وقت بھی ہمیں اللہ نے کھلایا، آج جوانی ہے، کما رہے ہیں، تندرستی ہے، صحت ہے، آج بھی ہمیں اللہ ہی کھلا رہا ہے، اور کل کو جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد بھی ہمارے گھر والوں کو اللہ ہی کھلائے گا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں اور ہمارے بچے کھاتے ہیں، یہ صرف ذریعہ ہے، ورنہ دنیا میں کروڑوں بچے یتیم ہیں، ان کے ابو نہیں ہیں، وہ قبر میں ہیں، ٹنوں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، انہیں بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں، نا 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 نا، بہت سی لاکھوں کی تعداد میں بیوہ عورتیں ہیں، انہیں بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ کھلانے والی ذات، روزی دینے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں، مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔ یہ رزق کے خاطر، روزی کے خاطر، پیسوں کے خاطر بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو نمازیں چھوڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ رہا ہے، اجتماع میں شریک نہیں ہو رہا۔ کیا ہوا کہ دکان بند ہو جائے گی، روزی کا مسئلہ ہو جائے گا، 3 دن نہیں جا رہا، کیا ہوا، کہا کہ دکان کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف نماز کھڑی ہے، دوسری طرف گراہک ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ گراہک خدا نہیں ہے، گراہک روزی نہیں دیتا ہے، روزی میں دیتا ہوں، یہ 2000 کا چلا جائے گا نا، اس کے بعد انشاءاللہ میں 5000 کا گراہک بھیجوں گا۔ لیکن انسان کہتا ہے نا اللہ میں آپ کو ناراض کروں گا، میں نماز چھوڑوں گا، لیکن یہ گراہک کو میں جانے نہیں دوں گا۔ پھر وہ پیسہ آتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، وہ بربادی لاتا ہے، وہ ہلاکت لاتا ہے، وہ ڈاکٹروں کے چکر لاتا ہے، وہ گھر میں اثرات، بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں لاتا ہے، عاملوں کے چکر لاتا ہے، وہ پیسہ گھروں میں لڑائیاں پیدا کرواتا ہے۔ میرے عزیزو، میرا کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فارغ ہونے کے لیے تشریف لے گئے، قریب میں چوہے کا بل تھا، چوہے کا گھر تھا، وہاں سے ایک چوہا باہر نکلا، 1 دینار لا کے وہاں رکھ دیا۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، 1 دینار لا کے رکھ دیا۔ صحابی تو دیکھنے لگے، وہ واپس بل میں گیا، دوسرا دینار لے آیا، واپس گیا، تیسرا دینار لے آیا، 18 دینار لا کے رکھ دیے صحابی کے ساتھ۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی نئی بات پیش آتی تھی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات رکھ دیتے تھے کہ پیارے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے، اور سارا واقعہ سنایا کہ میں قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، اس طرح چوہا آتا، 1 دینار لاتا، پھر اپنے بل میں چلا جاتا، پھر دوسرا دینار لاتا، 18 دینار چوہا لے آیا، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تمہارا رزق ہے، اللہ نے تمہارے تک پہنچانے کا یہ بندوبست کیا ہے، تم اسے استعمال میں لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ دینا چاہتا ہے، ایک آدمی فارغ ہونے گیا، قضائے حاجت کے لیے گیا، وہاں اللہ اس کو روزی دے رہا ہے، اور کبھی اللہ نہ دینا چاہے تو صبح سے دکان کھلی ہے اور شام تک بزنس ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ یوں فرمایا کہ دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔
فرمایا دن میں تو کاروبار کرو، حلال روزی کماؤ، لیکن رات کے وقت میں 2-4 رکعت تہجد کی پڑھو، اپنے اللہ سے دعا کرو، دن میں رزق کو تلاش کرو اور رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرو۔ مولانا جب اللہ رزق دیتا ہے تو کیا ہمیں محنت نہیں کرنی ہے؟ نہ نہ نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، قربانی دینی ہے، کاروبار کرنا ہے، تھوڑا مجاہدہ اختیار کرنا ہے، لیکن حلال روزی کمانا ہے۔ حلال روزی کمانے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ یوں فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صرف قرآن پڑھنے والا اللہ کا دوست نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھنے والا اللہ کا دوست نہیں ہے، صرف تقوی والا اللہ کا دوست نہیں ہے، یہ لوگ تو ہے ہی۔ یوں فرمایا کہ حلال روزی کمانے والا یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ حلال روزی کمانے والوں کا حشر بہت اونچا ہوگا۔ یوں فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ روزی کمانا منع نہیں ہے، روزی کے خاطر نمازیں چھوڑنا منع ہے، روزی کے خاطر دین کی محنت کو چھوڑنا منع ہے، روزی کے خاطر بد نظری کرنا منع ہے، روزی کے خاطر جھوٹ بولنا منع ہے، روزی کے خاطر دھوکہ دینا منع ہے، گراہک کو خدا سمجھنا منع ہے، دکان روزی دے گی یہ سمجھنا منع ہے۔ یہ سب ذریعہ ہے، محنت کرنی ہے اور نظر اللہ پر رکھنی ہے اور اپنے دماغ کا استعمال بھی کرنا ہے۔ ایک شخص تھے، ان کا شکر کا بزنس تھا، چینی کا بزنس تھا، وہ جتنے میں مال خریدتے تھے نا اتنے میں بیچ دیتے تھے۔ 30 روپے کلو خریدے، 30 روپے کلو بیچ دے۔ آس پاس کے لوگ، علاقے کے لوگ، اطراف کے لوگ، آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ، کئی ضلعوں کے لوگ، کیا ہول سیلر کیا ریٹیلر، سب ان سے مال خریدتے تھے۔ اور ان کو پوچھا کہ بھائی یہ اتنی بھیڑ لگی رہتی ہے، اتنے کسٹمر لگے رہتے ہیں، آپ تو جتنے میں خریدتے ہو اتنے میں بیچ دیتے ہو، آپ کو کیا نفع ملتا ہے؟ کہا بھائی میں روزانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے کیسے کماتے ہیں؟ آپ تو جتنے میں خریدتے ہیں اتنے میں بیچ دیتے ہیں۔ کہا میں میری عقل کا استعمال کرتا ہوں، میرے رب نے مجھے عقل دی ہے نا، اس کو عقل معاش کہتے ہیں۔ کیا عقل کا استعمال کرتے ہو؟ کہا کہ میں بوری کے ساتھ شکر خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں بغیر بوری کے، بوری کے ساتھ شکر خریدتا ہوں اور بیچتا ہوں بغیر بوری کے، روزانہ رات میں 10,000 بوریاں بچ جاتی ہے، ایک بوری کے مجھے 10 روپے ملتے ہیں، یوں روزانہ الحمدللہ میں 1 لاکھ روپے کماتا ہوں عقل کی برکت سے۔ اس کو عقل معاش کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، رزق کے خاطر محنت کرنی ہے، حلال روزی کے خاطر محنت کرنی ہے، عقل کا استعمال بھی کرنا ہے، لیکن حلال روزی کے خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا اور نمازوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین کی محنت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر ہم دین کا کام کریں گے، اگر ہم دین کے خاطر قربانیاں دیں گے، اگر ہم دین کی خدمت کریں گے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ مدد کرے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنا ملک چھوڑ کے ہندوستان آ گئے، دین کے خاطر آ گئے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اس لیے آ گئے، سب عاشق رسول بن جاوے اس لیے آ گئے، سب درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں، سنتوں پہ چلنے والے ہو جائیں، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے ہو جائیں، اللہ کو منانے والے ہو جائیں۔ خواجہ صاحب بھی اللہ کو مناتے، اپنے مریدین کو بھی
بھی سکھاتے اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ دے کے خوش ہوتا ہے، اس کے خزانوں کے کوئی دروازے نہیں ہیں، سب نبیوں نے بھی اللہ سے لیا، سب ولیوں نے بھی اللہ سے لیا، وہ آسمان بنا سکتا، زمین بنا سکتا، ساری دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، وہ اللہ مجھے اور آپ کو دے سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یوں فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ خواجہ صاحب نے اپنے مریدین کو اللہ سے جوڑا، اللہ سے لینے والا بنایا، اللہ کے دین کی محنت پر ابھارا۔ یہ حضرت خواجہ صاحب وغیرہ 3 دن چلا 4 مہینے کے لیے نہیں، اپنی فیملی کی قربانی، اپنے کاروبار کی قربانی، پوری لائف کی قربانی۔ کیا ہوا کہ نبی والی فکر ہے، نبی والا درد ہے، نبی والا غم ہے، نبی والی کڑن ہے کہ پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ اپنی آخرت کو سمجھ لیں، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خواجہ صاحب کی کیسی مدد فرمائی، کیا عزت دی، کیا اونچا مقام دیا، آج انہیں سلطان الہند کے لقب سے نوازا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ان اللہ والوں کے، یہ پوری زندگیاں لگا گئے۔ ہمیں یوں نہیں کہا جاتا پوری زندگی لگا دو، ہمیں کہا جاتا ہے فیملی کے ساتھ بھی رہو، کاروبار بھی کرو، لیکن اللہ کے دین کی محنت بھی کرو، ذرا گشت میں جاؤ، ملاقات کرو، ایک ایک کو اللہ سے جوڑو۔ تبلیغ میں نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے، تبلیغ ایک اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تبلیغ میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت کو لے کے جانا ہے، دن بھر محنت کرنی ہے اور رات کو اٹھ کے امت کے خاطر رونا ہے، میرے رب امت کو معاف کر دے، امت کی بگڑی بنا دے، امت کے نصیبیں بلند کر دے، امت کو عاشق رسول بنا دے، امت کو دوبارہ دین کی مبارک محنت پر لے آ۔ اسی لیے یہ اجتماع ہوتے ہیں۔ ابھی 12، 13، 14 آپ کے کڈوڑ میں جو اجتماع ہے نا، وہ اسی لیے ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ اسی لیے ہے کہ سب درود شریف پڑھنے والے ہو جائیں، وہ اسی لیے ہے کہ سب عاشق رسول ہو جائیں، بڑے بڑے اللہ والوں کی آمد ہوگی۔ ایک بڑا طبقہ ہے اجتماع میں بیان سن کے آ جاتا ہے، پورے 3 دن اجتماع میں نہیں لگاتا۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ گھر میں شادی ہو 3 دن کی چھٹی لے لیتے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کاروبار پہ کیوں نہیں جا رہے؟ مولانا شادی ہے، فنکشن ہے، اس کے خاطر چھٹی لینی پڑے، رشتہ داروں کو برا لگے، اچھا ماشاءاللہ شادی کے لیے تو چھٹی لینی پڑے، اور موت میت ہو جائے تو مولانا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو موت میت ہوئی ہے نا، اس لیے میں کاروبار آگے پیچھے کر رہا ہوں۔ او شادی کے خاطر کاروبار آگے پیچھے کرنے والوں، موت میت کے خاطر کاروبار آگے پیچھے کرنے والوں، اللہ کے دین کے خاطر بھی کاروبار آگے پیچھے کرو۔ 2-3 دن کی چھٹی لو، اجتماع میں شریک ہو، رات کو چٹائیوں پر سو، 4 بجے اٹھ کے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، 10-15 ہزار لوگ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے، 1-2 آنسو بہاؤ، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی، بچے فرما بردار ہو جائیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آئے گا۔ ورنہ یہ بیوی سامنے بولے گی، سیریل دیکھے گی، یہ بچے کارٹون دیکھیں گے، بچے مقابلہ کریں گے، اور یہ لوگ درد سر بنیں گے۔ جب تک گھر میں اللہ کا دین نہیں ہوگا، گھر میں محبتوں والا ماحول قائم نہیں ہوگا، چین سکون نہیں ہوگا، اطمینان اور امن و امان نہیں ہوگا۔ یہ اسی کی محنت ہے، یہ اسی کی کوشش ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک ذمہ دار آدمی سے میری ملاقات ہوئی، ہر سال چلا جا رہے ہیں، بار 4 مہینے جا رہے ہیں، فورین جا رہے ہیں، 20-25 حج عمرے ہو گئے، ان کے گھروں میں دینی ماحول قائم ہو گیا، ان کے بچے عالم ہوئے، ان کا سال لگا، آج ان کا مکتب چل رہا ہے، اور اللہ نے ان کی دنیا بھی بہتر بنا دی، دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دی۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ تو ماشاءاللہ بار حج عمرے کیے جا رہے ہیں، چلے پہ چلے جا رہے ہیں، 4 مہینے جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اتنا درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کے بچے نیک ہو گئے۔ کہا مولانا مجھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آ گیا، بیوی فرما بردار ہو گئی، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئے، یہ عالم ہو گئے، میری قدر کرنے والے ہو گئے، میرا اکرام کرنے والے ہو گئے۔ سنا تھا اللہ کے راستے کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ سے رٹ لگائی، اللہ بار حج عمرہ کرنا چاہتا ہوں، 25-30 حج عمرے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا؟
کہا مولانا ہم دین سے بہت دور تھے، بہت کورے تھے، ایک اجتماع تھا، وہ اجتماع میں شریک ہو گیا، پورے 3 دن اجتماع میں رہا، اجتماع کی دعا ہوئی، ایک بزرگ نے دعا کرائی، وہ دعا میرے دل پہ لگ گئی کہ یار یہ حضرات ہمارے لیے روتے ہیں، یہ حضرات ہمارے لیے تڑپتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہیں، ہمارے نبی اپنی امت کے خاطر روتے تھے اور یہ پیارے نبی کی امت کے خاطر روتے ہیں، تڑپتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کرتے ہیں، سنتوں پہ چلتے ہیں، دین بھر دین کا کام کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کے روتے ہیں۔ وہ بات میرے دل پہ لگی، گھر آیا، بیوی کو ساتھ بٹھایا، اس کو سمجھایا، بیوی پردے میں آئی، بچے اسلامی لباس میں آئے، بچے بڑے ہوئے، ان کو عالم بنایا، ان کا سال لگوایا، چلے میں جانا شروع کیا، 4 مہینے میں جانا شروع کیا، اللہ نے حج عمرے میں کروانے شروع کیے، دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ مولانا ایک اجتماع کی برکت سے میری پوری لائف میں انقلاب آ گیا، اور آج تو ہر سال اجتماع ہو رہا ہے اور ہمارا مجمع اجتماع میں پورے 3 دن کے لیے پہنچنے کے لیے تیار نہیں۔ او میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جائیں اور اللہ سے مانگ کر کے آئیں، اللہ میری لائف چینج کر دیجئے، میری فیملی کی لائف چینج کر دیجئے، میری فیملی 5 وقت نمازی ہو، رات کو اٹھ کے تہجد میں رونے والی ہو، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو، تاکہ میرے بچے عاشق رسول بنے، میرے بچے آپ کے دیوانے بنے، اور میری فیملی سادگی والی ہو، تاکہ شادی بیاہ کے موقع پر مجھے خرچہ نہ کرائے، فضول خرچی نہ کرائے۔ اللہ میرے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، روزی کے دروازے میرے لیے آسان کر دے، بار بار حج عمرے کی توفیق دے دے۔ میں بھی آپ کے دین کے خاطر کوشش کرنا چاہتا ہوں، قربانیاں دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم جائیں گے وہاں جا کے سوئیں گے اور رات کی ٹھنڈک میں جب 10-15 ہزار لوگ ایک میدان کے نیچے اٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے، 1-2 آنسو ہم بھی بہائیں گے، امید ہے انشاءاللہ میرے رب کو رحم آئے گا۔ یہ پورا مجمع طے کریں، انشاءاللہ ہم لوگ پورے 3 دن اجتماع میں لگائیں گے، انشاءاللہ پورے 3 دن لگائیں گے، انشاءاللہ کچھ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مانگنے والوں سے پیار کرتا ہے، اس کے خزانوں کے دروازے کوئی نہیں ہے، وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ضرورت اس بات کی ہے میں اور آپ اللہ سے مانگے۔ بات چل رہی تھی رزق کی بات چلتے چلتے بیچ میں اجتماع کی بات آئی۔ 1-2 بات عرض کروں، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کبھی انسان جاندار خود چل کے روزی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی روزی چل کے ہماری طرف آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وقت پر روزی پہنچا کر کے ہی رہتے ہیں۔ جب تک انسان اپنے مقدر کی روزی نہیں کھائے گا وہاں تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارا سفر تھا، گرمی کی رات تھی، میں نے ڈرائیور سے کہا چھوٹی رات ہے آپ جلدی سے سو جانا، پوری نیند کر لینا، صبح ہمارا لمبا سفر ہے۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے۔ وہ صبح آ گیا، ایک بڑی گاڑی تھی نئی نیو برانڈ، اس میں سفر شروع ہو گیا۔ حضرت تو مطالعہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچانک آواز آئی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا، کس چیز کی آواز آئی؟ اس نے کہا حضرت میں گاڑی چلا رہا تھا، وہ گاڑی ایک دم تیز چل رہی تھی، اچانک ایک کتا سامنے آ گیا۔ پھر حضرت وہ ایسا لگتا ہے کہ ہلکا سا کتے کو لگ گیا، کتا کہاں گیا سمجھ میں نہیں آیا، وہ تو کہیں اڑا بھی نہیں، آگے پیچھے بھی نہیں ہوا، لیکن آواز جیسے آپ کو آیا مجھے بھی آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا رات کو اطمینان سے نیند کر لینا۔ آپ نہیں حضرت میں نے نیند کی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، چلو ایک کام کرو، پھر بھی کوئی قریب میں ہوٹل آئے روک دینا، 1 کپ چائے پی لو، پھر اس کے بعد آپ گاڑی چلاؤ۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں 35 کلومیٹر تک چلاتا رہا، اس کے بعد ہوٹل آئی، ریسٹورنٹ آئی، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، میں نیچے اترا، حضرت بھی نیچے اترے کہ نئی گاڑی ہے کچھ نقصان تو نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے ہیں میرے تعجب کی انتہا نہ رہی، جب میں آگے گاڑی دیکھنے کے لیے گیا نا تو گاڑی اونچی تھی نا تو نیچے ایک بمپر تھا گاڑی کے نیچے، تو وہ کتا اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ گاڑی چلی نا، وہ کتے کو کوئی راستہ نہیں ملا تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ گیا۔ اس لیے
یہ آواز آیا. حضرت فرما رہے تھے نا کچھ آواز آیا. حضرت فرماتے جیسے ہی کتے نے مجھے قریب آتے دیکھا تو وہ اتر کے چلا گیا, اور ریسٹورینٹ والوں نے رات کو کچھ ہڈیاں رکھی ہوئی تھی, وہاں جا کے وہ ہڈیاں کھانے لگا. حضرت نے ڈرائیور کو بلایا اور کہا چائے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی, یہ کتے کا رزق 35 کلومیٹر دور تھا اور اللہ نے اس کو یہ لفٹ دے دی, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کتے کو یہاں پہنچا دیا. ابھی 35 کلومیٹر دور ہے اور ابھی اسی وقت اللہ کو اس کو روزی دینی ہے. وہ جو ہڈیاں تھی وہ یہ کتے کے مقدر کی تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لفٹ دے دی. حضرت فرماتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اور جانور کو اللہ رزق کی طرف پہنچاتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو انسان کی طرف یا جانور کی طرف پہنچاتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک 6-7 سال کا بچہ تھا, وہ اپنے گھر میں دانے چنے اچھالتا تھا اور کھاتا تھا. اب رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے, چھوٹا بچہ ان میں شرارت تو ہوتی ہے, وہ دانے اچھالتا اور کھاتا. ایک مرتبہ وہ دانے کو کھانے گیا, وہ دانا اس کی ناک میں پھنس گیا. اس کی بہن نے کہا بھائی تو فکر مت کر, میں دانا نکال دیتی ہوں. وہ دانا نکالنے گئی تو دانا اور اندر چلا گیا. اس کی ماں نے فون کیا اپنے شوہر کو, ایسی تکلیف ہوئی ہے اور بچہ کراہ رہا ہے, آہیں بھر رہا ہے. اس کے ابو آئے, سمجھایا کہ فلاں جگہ پر ہمارے ایک کزن ڈاکٹر صاحب ہے, انشاءاللہ وہاں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیا, کہا بہت فکر کی بات نہیں ہے, آپ آ جاؤ, ایسی کوئی دوائی دے دیں گے جس سے چھینک آئے گی تو دانا نکل جائے گا, آپ آ جائیے میرے پاس. جلدی سے بچے کو لیا, وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. ان کے رشتہ دار تھے, ان کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب غسل کر رہے ہیں, آپ اندر آ جائیے فیملی کے ساتھ. کہا کوئی بات نہیں, آپ کا گارڈن ہے نا, اس میں ہم بیٹھتے ہیں. 2 کرسی لگائی. وہ اس کے ابو کہتے ہیں ابھی تو ہم بیٹھے ہی تھے, ڈاکٹر صاحب تو غسل کر رہے تھے کہ بچے کو چھینک آئی, اور جیسے ہی چھینک آئی نا تو وہ دانا نیچے گرا. قریب میں ایک مرغی چر رہی تھی, وہ آئی اور اس نے اس دانے کو کھا لیا. یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مرغی کے مقدر کا دانا تھا اور اللہ کو اس کو یہاں پہنچانا تھا, اس لیے اس کی ناک میں پھنسا اور انہوں نے 3 گھنٹے کا لمبا سفر کیا اور یہ مرغی کو اللہ تعالیٰ نے دانا پہنچایا. میرے عزیزوں, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ ہر ایک کو دیتے ہیں. جو جیل میں ہے نا اللہ ان کو بھی دیتے ہیں, جو پاگل ہے نا اللہ ان کو بھی دیتے ہیں, جو فورین میں ہے نا اللہ ان کو بھی دیتے ہیں, جو یہاں ہے اللہ ان کو بھی دیتے ہیں, جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں نا اللہ ان کو بھی دیتے ہیں. کوئی بھوکا نہیں رہتا. لاک ڈاؤن میں ساری دکانیں بند, کارخانے بند, بازار بند, فیکٹریاں بند. لوگ کہتے تھے ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں, اگر اللہ کے راستے میں چلے جائیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے. ان کی دکانیں بند, کارخانے بند, اور اللہ نے ان کو روزی پہنچا کر کے بتایا دیکھ روزی دینے والی ذات میری ہے. اس لیے روزی کی وجہ سے دین کے کام کو آگے پیچھے نہیں کرنا, گشت کو نہیں چھوڑنا, ملاقاتوں کو نہیں چھوڑنا, مہینے میں 3 دن نہیں چھوڑنا, سالانہ چلہ نہیں چھوڑنا, اپنے آپ کو پیش کرنا, اللہ کو بتانا. اللہ ہمارے نبی رات کو روتے تھے نا, میں بھی رات کو روؤں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے خاطر ستایا گیا, مارا گیا, تڑپایا گیا. آپ کے گھر میں 2-2, 3-3 چاند گزر جاتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا, کبھی کبھار 7-7 دن گزر جاتے تھے, آپ کے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ نہیں جاتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. طائف میں آپ کو مارا گیا, آپ دوڑ لگائی, آپ گر گئے, دوسری مرتبہ دوڑ لگائی, آپ گر گئے, تیسری مرتبہ دوڑ لگائی, اوباش بچے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آپ کو نوکیلے پتھر مار رہے ہیں, سمجھنے کو تیار نہیں ہے. آپ 2 بار, آپ تیسری مرتبہ گرے, آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے. 2 ایسے موقع ہیں جس میں آسمان کے فرشتے روئے تھے, اس میں سے ایک طائف کا موقع ہے. یہ سب اس دین کے خاطر. طائف کیوں گئے تھے؟ اللہ کے لیے. میرے عزیزوں, مجھے اور آپ کو جانا ہے, ایک ایک دکان والوں کے پاس جانا ہے, ایک ایک گھر والوں کے پاس جانا ہے. کوئی غرض نہیں, کوئی واسطہ نہیں, کوئی لالچ نہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے, سب نماز پڑھنے والے ہو جائیں, سب کے بچے نیک صالح ہو جائیں, سب کے گھروں میں دین زندہ ہو جائے.
ہر مرد اسلامی لباس میں آ جائے، ہر عورت پردے میں آ جائے، تاکہ بے حیائی ختم، فحاشی ختم، عریانیت ختم. یہی سوچ کی حضرت خواجہ صاحب کی، پیران پیر کی، بایزید بستانی کی، جنید بغدادی کی، فضیل بن عیاض کی، بشر حافی کی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی، حضرت بابا فرید الدین عطار کی، حضرت عثمان ہارونی کی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہی سوچ تھی پوری امت میں اللہ کا دین 100% زندہ ہو جائے اور سب کا یقین اللہ پر ہو جائے، سب فجر کی نماز میں آنے والے ہو جائیں، رات کو رونے والے ہو جائیں، اور سب کے دل کی تار اللہ سے جڑ جائیں. سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں آئے، تڑپ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں، آنکھیں بھر رہے ہیں. بیوی نے کہا حضرت کوئی درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں 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 امت کا درد ہو رہا ہے، امت کا درد ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ درد تجھے بھی ہو جاوے تو آج سے امت کے غم میں رونے والے دو ہو جاوے. میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، درود شریف بھی زیادہ پڑھنا ہے، اللہ والوں سے محبت بھی رکھنی ہے، اور اللہ کے راستے میں وقت بھی لگانا ہے. پورا مجمع نیت کرے کہ 12 13 14 کروڑ باڈولی سے آگے انشاءاللہ ہم لوگ سب پورے 3 دن لگائیں گے انشاءاللہ. اس مرتبہ اللہ کے لیے چھٹی لے لیں گے انشاءاللہ. شادی کے لیے لے لیتے ہیں اور گھر کے کام کے لیے لے لیتے ہیں، بچے کو کچھ تکلیف ہو، ہسپتال میں ہو، بچے کے خاطر قربانی لے لیتے ہیں. اہم کام کے لیے چھٹی لی جاتی ہے. اللہ کے دین سے بڑھ کے اہم کام کون سا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہونے والے اجتماع کو کامیاب فرمائے. جہاں 30-35 ہزار لوگ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اتوار پیر منگل، اتوار پیر یہاں سے جائے گی نا جماعت 3 دن کی ماشاءاللہ، اتوار پیر اور منگل. اور 3 بجے ابھی مستورات میں بات ہے اوپر مدرسے میں. تو سارے حضرات سے گزارش ہے اپنی اہلیہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ دین کی باتیں ان کے سامنے بھی رکھوں. شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کو جنت کا نمونہ کیسے بنانا ہے. اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے اجتماع میں بھی شریک ہو اور اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرائیں صبح سے رات تک. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. روزانہ 2100 مرتبہ ہمارے درود شریف ہونے چاہیے نا. پڑھو گے نا انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز اور درود شریف کا اہتمام. اللہ تعالی ہم تمام کو برکتوں والی حلال روزی عطا فرمائے اور بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی مبارک محنت کے لیے اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے.